جو شخص 4 چیزیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالی انہیں 4 چیزوں سے کبھی محروم نہیں کرے گا۔ کون کون جانتا ہے کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں، یا کون جاننا چاہتا ہے کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ چلے میں بتاتی ہوں۔ پہلی چیز، تم دعا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دعا کی قبولیت سے کبھی محروم نہیں کرے گا۔ اگر آپ دعا نہیں مانگیں گے تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کو دعا مانگنے کی توفیق نہیں دی جا رہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، لیکن ہاں مجھے اس بات کی فکر ضرور ہے کہ مجھ سے دعا کی توفیق نہ چھین لی جائے۔ تو ہم جب دعا کرتے ہیں یا ہمیں موقع ملتا ہے تو کیا ہم دعا کرنے کے اس فائدے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، یا ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ پھر کر لیں گے؟ اس بات کو بالکل اپنے دماغ میں لے کے نہیں آتے، سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ صرف میری سوچ نہیں ہے، مجھ کو توفیق ہی نہیں دی گئی کہ میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 1 to 1 کروں، اللہ سے دعا مانگوں، اور دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت کے حوالے سے مجھے شعور ہی نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ دعا کی توفیق اللہ اسی کو دیتے ہیں جس سے قبول کرنی ہوتی ہے، جس کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کرنا ہوتا ہے، توفیق اسی کو ملتی ہے۔ اب نیکسٹ ٹائم اس بات کو ضرور غور میں رکھیے، جب بھی نماز پڑھ کے ہٹیں آپ دعا ضرور کریں، جب بھی موقع ملے، جس بھی وقت موقع ملے فوراً سے دعا کریں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو توفیق دیتے ہیں جس کی دعا کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، شکر گزاری۔ جو شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مال اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اس سے روکتے نہیں ہے اس کے مال کو۔ شکر کرتے رہو، آپ کا جو مال ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے رہیں گے۔ شکر بالکل ویسے ہی ہے جیسے شکر جتنی جتنی ڈالتی جائیں گے آپ کی چائے اتنی اتنی میٹھی ہوتی جائے گی۔ شکر جتنا جتنا ڈالتے جائیں گے اپنی زندگی میں، آپ کی زندگی میں اتنی اتنی مٹھاس آتی چلی جائے گی۔ اب آپ کو ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں کتنا شکر کو ڈالنا ہے، کتنی شکر کی عادت بنانی ہے، اور کتنا اپنی لائف کو بہتر سے بہترین بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے۔ جتنا جتنا شکر میری لائف میں، جتنا جتنا عاجزی میری لائف میں بڑھتی چلی جائے گی، اتنا اتنا میری لائف خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ شکر اور شکر میں صرف پیش اور زبر کا فرق ہے، لیکن حروف تینوں کے سیم ہیں، صرف حرکہ کا، اعراب کا فرق ہے۔ تو کیا ہے، جتنا جتنا میں شکر ڈالتی جاؤں گی اتنی ہی میری لائف خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ تیسری بات، استخارہ۔ استخارہ کرنا ایک عادت بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کی آیت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھایا کرتے تھے۔ جو کوئی استخارہ کرتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ اور پھر استخارے کا جو کانسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، کسی دوسرے بندے کو کہہ دیا جائے میں تو نمازی نہیں ہوں، پرہیزگار نہیں ہوں، میں تو اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بندہ نہیں ہوں، یا اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوں، دوسرا بندہ نمازی ہے، پرہیزی ہے، امام ہے مسجد کا یا شیخ ہے، میں اس سے کہہ دیتی ہوں نہیں۔ آپ نے استخارہ خود کرنا ہے۔ اللہ کے نبی موجود تھے صحابہ اکرام میں، لیکن صحابہ اکرام نے اپنے معاملات کے لیے خود استخارہ کیا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے ہر معاملے میں استخارہ کرنا ہے، اللہ سے مشورہ لینا ہے، اور استخارے کی جو کانسیپٹ ہے اس کو اپنا کلیئر کر لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے گا یا خواب میں کچھ دکھا دیا جائے گا، اس کے اسباب کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی راستے گلی میں آپ کو مل سکتا ہے، آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، آپ کے دل کو اطمینان مل سکتا ہے، سکون مل سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے گا، آپ سوئیں گے تو ہی آپ کو کوئی اشارہ ملے گا کہ یہ کام کرو یا نہ کرو۔ دل کی اطمینانیت کو مل جانا، دل کو سکون مل جانا، یہ بھی استخارے ہی کی بدولت ہوتا ہے کہ آپ کو خیر مل جائے۔ اب آگے چوتھا پوائنٹ جو ہے مشورہ کرنا ہے، کہ جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ ہمیشہ برکت پاتا ہے۔
دعا سے قبولیت ملے گی، استخارے سے خیر ملے گی، شکر سے مزید جو ہے وہ ملے گا، اور مشورے سے برکت ملے گی۔ یہ 4 چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جو چاہتا ہے کہ دعا قبول ہو، دعا مانگنا شروع کر دیں۔ جو چاہتا ہے کہ خیر ملے، ہر کام میں خیر ہو، تو اس کو استخارہ کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کو مزید ملے، اس کو زیادہ ملے، ہم ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے زندگی میں زیادہ ملے، مجھے اس سے زیادہ ملے، تو کیا ہے کہ شکر گزاری کرنا شروع کر دیں، عاجزی اپنی زندگی میں لے آئیں، اور اللہ کا ہر تھوڑے بہت پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کیسے نوازتی ہے۔ پھر اسی طرح مشورہ کرنا شروع کر دیں، دوسروں سے مشاورت کرنا شروع کر دیں، چیزیں جو بھی آپ کریں گے اس میں برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں اپنے آباء و اجداد سے بھی ملتی ہے۔ جب ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، سارے گھر میں اکٹھے رہتے تھے، کوئی بھی بات کرنی ہوتی تھی، چاچا، ماما، تایا، پھپھو، دادی، ہر ایک کو اس مشورے میں شامل کیا جاتا تھا، اور پھر وہ اس مشورے کی برکت سے، اس مشورے کی فضیلت سے، کیوں کہتے ہیں کہ سب کا مشورہ ہوتا ہے، سب کی اپنی رائے ہوتی ہے، سب کی اپنا اپینین ہوتا ہے، سب کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس سے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی محروم نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان 4 کاموں کو کرنے والا بنا دے، اپنی زندگی کا حصہ بنانے والوں میں بنا لے، تاکہ ہم زندگی میں قبولیت، خیر، مزید اور برکت کے حقدار بن سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔